بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم. صلوات پڑھیں محمد التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد میاں ابن ارشاد حسین کی روح کو اصال فرما. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. برادران عزیز، مجلس سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس سال ثواب ہے اور تاریخ کی مناسبت سے میں نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک قول آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا ہے، کیونکہ 12:30 بجے اذان ہو جائے گی اور اس سے پہلے مجھے ممبر چھوڑ دینا ہے. چنانچہ مختصر سے وقت میں اس حدیث کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. حدیث کا عنوان خداوند عالم کی نعمت ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتیں لے کر آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. علیکم فلا تملوا النعم، آگاہ ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے پر آنے والی نعمت کو بھی ٹھکرا دو. اس حدیث کا مزاج یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں زحمت سمجھتے ہیں، امام حسین اسی کو نعمت بتا رہے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کبھی موڈ اچھا نہیں ہو اور ہمارے پاس کوئی اپنی ضرورت لے کر آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم پہلے سے مصیبت میں ہیں، اس پر سے تم ایک اور مصیبت لے کر آ گئے.
امام حسین کہتے ہیں اگر تم مصیبت میں ہو اور کوئی مصیبت زدہ تمہارے پاس آ گیا تو وہ مصیبت لے کر نہیں آیا ہے بلکہ خدا کی نعمت لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ، لوگوں کا اپنی حاجتیں لے کر تمہارے پاس آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کوئی ضرورت مند اگر تمہارے پاس آ رہا ہے، میں بالکل ایک سادے سے، میرے خیال میں تھوڑی سی آواز کم کریں، اس کی بہت زیادہ آواز ہے، میں بالکل سادے سے جملے میں اس حدیث کو 2 لفظوں میں اگر بتانے کی کوشش کروں تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نعمتیں دربار میں جا کر ملتی ہیں۔ امام حسین نے بتایا کہ فقیر بھی تمہارے دروازے پر نعمتیں لے کر آ سکتا ہے۔ تم کو یہ لگتا ہے کہ شاید درباروں میں جاؤ گے تب نعمتیں ملیں گی، امام بتا رہے ہیں کہ نعمتیں فقیر لے کر آتا ہے۔ مسئلہ ہماری افہام و تفہیم کا ہے، مسئلہ ہماری سمجھ کا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نعمت نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ نعمت ہیں۔ نعمت کے سلسلے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے جو دوسرے کو ملی ہے وہی نعمت ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ نعمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم انہی نعمتوں کا خداوند عالم کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرتے رہتے ہیں جو دوسروں کو ملتی ہے، جبکہ اگر ان نعمتوں کی طرف ہم غور کر لیں جو خداوند عالم نے ہمیں پہلے سے دے رکھی ہیں تو آپ یقین جانیے مولائے کائنات کی زبانی انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کے اندر توانائی نہیں ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ ایک نعمت ہے قرآن مجید، ایک نعمت ہے قرآن مجید، یہ اور بات ہے کہ اس نعمت سے ہمارا سروکار بہت کم ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان پوری زندگی، کتنی سی زندگی ملتی ہے ہمیں، 60 70 80 سال، امام خمینی کہتے ہیں کہ انسان پوری زندگی اپنی سجدہ شکر میں گزار دے صرف اس بات کے لیے کہ خدا نے اسے قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا ہی شکر نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ ایک نعمت ہے قرآن مجید، صرف اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ خدا نے قرآن جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ یہ قرآن جیسی نعمت نہیں ہے، خدا بند عالم اپنی تمام قدرتوں سمیت بندہ ناچیز سے گفتگو کرنے آ گیا۔ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا تم سے بات کرنے کے لیے آ گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہماری زندگی میں ہیں جو نعمت ہیں، مگر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ شاید یہ نعمت ہیں یا نہیں ہے، چونکہ نعمتوں کو ہم نے مال و منال میں محدود کر رکھا ہے کہ یہی نعمت ہے۔ بہت ساری چیزیں نعمت ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، خدا بند عالم کا ایک انعام ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے اس وقت، دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ علی آپ کے پاس ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اہل بیت آپ کے پاس ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ دین آپ کے پاس ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اسی مہینے میں، یہی رجب کا مہینہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ان کی بھی ایک روایت سے اپنے کان معطر کر لیجئے۔ امام کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے اپنی مفلوق الحالی کی شکایت کی کہ مولا حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، فقیر ہوں۔ یہی روایت منوعاً چھٹے امام سے بھی ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے، اور ساتویں امام سے بھی ہے۔ امام سے کہا کہ مولا مفلوق الحال ہوں، فقیر ہو گیا ہوں۔ تو امام نے کہا تمہاری نگاہ میں امیر کون ہے؟ کہا اس وقت تو مامون ہے، اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال میں، معاف کیجئے گا، ہارون ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو سب سے زیادہ دولت مند ہے وہ ہارون ہے، جس پر خدا نے بڑی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، ایک نعمت تمہارے پاس ہے اور ایک نعمت ہارون کے پاس ہے۔ کہاں؟
کہا تم ایسا کرو کہ اگر ہارون تم سے یہ کہے کہ میری ساری دولت لے لو اور میری ولایت جو تمہارے پاس ہے وہ اسے دے دو، تو کیا تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا مولا کبھی نہیں، میں اس ولایت کو کبھی نہیں بیچ سکتا، میں اس نعمت کو کبھی فروخت نہیں کر سکتا۔ کہا تمہاری نگاہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تمہارے پاس جو دولت ہے اسے خریدنا چاہ رہا ہے اور تم اسے دے نہیں رہے ہو، تو یہ بتاؤ دولت اس کے پاس ہے یا تمہارے پاس ہے؟ ہم نے اپنے پاس والی دولت کی قیمت نہیں سمجھی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، کون سی ایسی شے ہے جو دنیا کے امیر ترین بھی اگر خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے حیات کو نعمت کہا ہے، ہم بھی حیات کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن موت پر ہم جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، جبکہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں موضوع سے متعلق ہی گفتگو کروں گا۔ ہم حیات کو نعمت سمجھتے ہیں لیکن موت کو ہم نعمت نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا، آج شب جمعہ ہے نا، ایک روایت اور سن لیجئے اور لے کر جائیے اس روایت کو اپنے اپنے گھر۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے آج کے لیے کہ جو شخص شب جمعہ میں، اب جو آیت پڑھنے والا ہوں چونکہ وہ سورہ واقعہ کی اس لیے میں نے اس کی یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جو شخص شب جمعہ میں نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا صرف ایک حصہ سنا رہا ہوں، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اسے جو بہت ساری نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جب وہ روز محشر اٹھایا جائے گا تو اصحاب امیر المومنین میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہے، اصحاب امیر المومنین میں شمار کیا جائے گا سورہ واقعہ پڑھنے والا۔ رزق اپنی جگہ پر ہے، امیر المومنین کا صحابی ہونے سے بڑا کیا رزق ہو سکتا ہے؟ روز محشر وہ امام کا صحابی شمار کیا جائے گا۔ موت خود ایک نعمت ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے ہیں۔ خداوند عالم اسی سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا نحنو قدرنا بینکم الموت۔ جب علماء مجلس میں موجود ہوں تو ذرا سا پڑھنے میں اور لطف آتا ہے اور قوت ملتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے ہم موت کو تمہارے لیے مقدر قرار دیتے ہیں۔ نحنو قدرنا، یہ کیا سمجھ رہے ہو؟ موت تمہارے لیے کوئی اور لے کر آیا ہے؟ جیسے حیات کی نعمت ہم نے عطا کی ہے ویسے ہی موت کی نعمت بھی ہم نے عطا کی ہے۔ اب چونکہ یہ موت کی مجلس ہے لہٰذا میں یہیں سے شروعات کروں نعمتوں کی۔ موت کی نعمت بھی ہم نے عطا کی ہے۔ پالنے والے موت دینے پر بھی فخر کر رہا ہے، کام نعمتوں کے ہی دینے پر فخر کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی ایسی چیز پر تو فخر نہیں کر سکتا کہ جو نعمت نہ ہو۔ خدا کہہ رہا موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، ہم نے ہی موت کو بنایا ہے، ہم نے ہی موت کو خلق کیا ہے، ہم نے ہی اسے تمہاری تقدیر میں رکھا ہے۔ قدرنا کی لفظ آئی ہے، نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم اسے مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ قرآنی نقطہ نگاہ سے موت ایک نعمت ہے۔ اور کل انشاءاللہ آپ نماز جمعہ پڑھیں گے اور اس نماز جمعہ کے سورہ جمعہ میں باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ، تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا سچوں کی تقدیر ہے، جھوٹوں کی تقدیر نہیں ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے۔ توجہ فرمانے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں، دیکھیے یہ باتیں خدا کی قسم صرف مجلس حسین میں کہی جا سکتی ہیں، یہ باتیں کہیں اور کا مقدر بھی نہیں ہیں۔ دنیا کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ موت ایک نعمت ہے، لیکن ان کو ضرور سمجھایا جا سکتا ہے کہ جن کا واسطہ در اہل بیت سے ہے۔ موت ایک عظیم نعمت ہے جسے خداوند، دیکھیے اس نعمت کا احساس ہی اسے ہوتا ہے جسے یہ نعمت مل چکی ہے۔
کیونکہ ہمیں اب تک ملی نہیں ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے آج کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، اسی طریقے سے گزرے ہوئے زمانوں میں بھی لگتا تھا۔ ظاہراً دانیال نبی کے زمانے میں یا کسی اور نبی کے زمانے میں کچھ لوگ گئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اور جا کر انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ بھئی خداوند عالم سے کہیے کہ وہ موت کیوں دیتا ہے، حیات تو دے دی، موت کیوں دے رہا ہے؟ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت بند ہو جائے۔ انہوں نے درخواست کر دی خداوند عالم سے کہ پالنے والے لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ موت نہیں ہونی چاہیے۔ خداوند عالم نے کچھ دنوں کے لیے ملک الموت کو سسپینڈ کر دیا، کہا ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں تمہاری درخواست میں کتنا دم ہے۔ کچھ دن کے لیے موت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ کچھ دن میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ سال تھے۔ ملک الموت گھر پہ بیٹھ گئے۔ جو لوگ نبی خدا کے پاس موت بند کرانے کے لیے آئے تھے وہی کھلوانے آ گئے، وہ خود آ گئے۔ ارے اللہ کے نبی یہ کیا ہو گیا، موت نہیں آ رہی ہے؟ کہا تمہیں نے تو بند کروایا۔ کہا نہیں صاحب اب درخواست کر دیجئے کہ خدا کھول دے۔ کہا لیکن کیوں؟ کہا صاحب دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، پر دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، ان کے دادا کو بھی پالنا پڑ رہا ہے، ادھر سے پوتے پر پوتے سب کو پالنا پڑ رہا ہے۔ یہاں ماں باپ پلتے نہیں ہیں، پوری نسل کی کفالت کرنی پڑ رہی ہے۔ موت ایک نعمت ہے۔ اگر یہ موت نہ ہو، دیکھیں یہ ہے روایی دلیل، ایک دو دلیل نہیں دوں گا، اتنی دلیل دوں گا کہ آپ کانے ہو جائیں گے کہ موت نعمت ہے۔ یہ ہے روایی دلیل، تاریخی دلیل، کہ جس میں روایت میں یہ آیا ہے کہ صاحب نبی کے پاس آئے اور اس کے بعد پھر آ کے کھلوایا کہ نہیں بنا موت کے زمین کا کارخانہ چل نہیں سکتا، کائنات کا کارخانہ چل نہیں سکتا، موت ضروری ہے، بغیر موت کے کیسے ہوگا صاحب؟ موت کا دروازہ کھلوائیے۔ اب ایک عقلی دلیل سن لیجئے۔ یہ عقلی دلیل کا اس وقت آپ کو زیادہ لطف آئے گا، آپ الیکشن کے زمانے میں ہیں۔ موت ہی وہ نعمت ہے۔ اچھا مظفر نگر میں اس کا لطف اور بھی آئے گا، مجھے معلوم ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سی سیکریٹری شپ پہ اور صدر شپ پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نوحہ پڑھنے پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں بھائی، صدر شپ اور سیکریٹری شپ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو مائک کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں تو اسٹیج کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جنہیں یزیدی طاقتوں سے جھگڑا کرنا تھا وہ حسینیوں سے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کمال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم تو بات بات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ موت وہ نعمت ہے جو جگہیں خالی کراتی ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ موت ہی وہ نعمت ہے جو جگہیں خالی کراتی ہے۔ موت نہ ہو تو کوئی اپنی سیٹ چھوڑے نہیں، چپک جائے، سارے تنتر پہ قبضہ کر لے۔ دیکھیں ہٹاتے ہو کیسے۔ ایک بار پردھان منتری بنا تھا روس کا راشٹرپتی، آج تک بیٹھا ہوا ہے، اور اب اس نے اپنے ملک میں ایسا قانون نافذ کر دیا ہے کہ 2036 تک بیٹھا رہے گا۔ ہٹا لو، ہٹا لو، کوئی لوکتنتر نہیں، کوئی چناؤ نہیں اور کوئی فیصلہ نہیں۔ ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ آپ کے عراق والا بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا؟ لیبیا والا بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا؟ موت جگہیں خالی کراتی ہے۔ موت نہ ہو تو کوئی اپنی گدی چھوڑے گا نہیں، چاہ تو ہمارا والا بھی رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی آدمی چھوڑنا چھوڑی چاہتا، ایک بار آ کر بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، کون چھوڑنا چاہ رہا ہے؟ لیکن موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے یا نہ چاہے۔ میاں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر موت نہ ہوتی تو تمہیں آج کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا، کل کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ موت نعمت ہے، نہ ہوتی تو فرعون کو جھیلنا پڑتا آج تک۔
یہی نہیں، موسیٰ والے فرعون کو بھی جھیلنا پڑتا، آخری امام والے فرعون کو بھی جھیلنا پڑتا، سب کو جھیلنا پڑتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے موت، اتنے فرعونوں سے تمہیں نجات دے دی، اب کیا چاہیے بھائی؟ موت نعمت ہے، موت نہ ہو تو لوگ گدیاں نہ چھوڑیں۔ چلو یہ تو ہوئی عقلی دلیل، اور یہ تھی غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ اپنے والے زبردستی مسند پہ نہیں بیٹھتے، اپنے والوں کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے، اور بٹھایا جاتا ہے تو ساسا ابن سوہان جیسا انسان قصیدہ پڑھتا ہے کہ یا علی، اب تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس مسند نے عزت دی ہے، آپ پہلے وہ شخص ہیں جس نے اس مسند کو عزت عطا کر دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ موت نعمت ہے۔ روایی دلیل سن لی، عقلی دلیل سن لی، حدیث سے دلیل سنیے۔ مشہور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھی میں پڑھوں گا اور آدھی آپ پڑھیں گے۔ اگر حدیث نہ بھی یاد ہو آپ کو تو ترجمہ تو یاد ہوگا۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی حدیث کا ترجمہ مجھے خود سنائی دیتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مجھے انصاف سے بتا دو، قرآن ہاتھ میں لے کے کون انسان ہے جو قید خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے تمہیں آج تک کوئی ملا؟ ہر آدمی بیل کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، بس بیل مل جائے ایک بار، قید خانے سے باہر جائیں۔ ہر انسان کو قید خانے سے باہر جانے کی جلدی ہے، دنیا میں رہنے کی تمنا کسی اور کو ہو، مومن کبھی نہیں کرتا، کیونکہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا۔ مومن اس قید سے نکلنا چاہتا، اور نکلنے کے دروازے کا نام موت ہے۔ موت ہی وہ نعمت ہے جو اس قید خانے سے رہائی عطا کرتی ہے۔ توجہ فرمانے، کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 3۔ میں اسی پہ مجلس بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں، اور جو لوگ اب تک صرف سن رہے ہیں وہ اب میرے سننے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعاً موت تو حیات سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اب میں نے بڑا دعویٰ کر دیا نا، میں اب تک یہ کہہ رہا تھا کہ موت نعمت ہے، لیکن اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ موت حیات سے بڑی نعمت ہے۔ اب میرا دعویٰ ذرا بڑا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا احساس صرف مرنے والے کو ہوتا ہے، جو زندہ ہے وہ بیچارہ کرے کیا، کیونکہ مرنے والے کو علی کا دیدار ہوتا ہے، زندہ رہنے والے کو علی کا دیدار ہے۔ وہ زندگی کس کام کی جس نے علی کے چہرے کی زیارت نہ کرائی؟ موت اتنی بڑی نعمت تھی جس نے علی کا دیدار کرا دیا۔ موت عظیم نعمت ہے۔ اب تو آپ یقین مان گئے کہ موت واقعی نعمت ہے، اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور آپ کی انفارمیشن میں، بلکہ اپنے نوجوانوں کی، بزرگ تو سب جانتے ہیں، ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف علی صرف مومن کے سرہانے آتے ہیں۔ جی نہیں، جو بھی اس دنیا میں مرتا ہے، جو بھی ہو، چاہے مومن، چاہے منافق، چاہے کافر، کوئی بھی ہو، علی اس کے سرہانے جاتے ہیں، کیونکہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ قسیم النار والجنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی آتے ہیں تو مومن کو جنت کی نوید دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، منافق کو جہنم کی خبر دی جاتی ہے۔ مومن کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، سرور میں اضافہ ہوتا ہے، منافق کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مظفر نگر کی صلوات سے میں واقف ہوں، یہ مظفر نگر کی صلوات نہیں ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو خداوند عالم نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کو دی گئی۔
ہم صرف ان کو نعمت سمجھتے ہیں. خدا کی قسم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دیکھیے، انسان صرف اگر اسے نعمتوں کا انکشاف ہو جائے. کل ایک بات میں نے کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اس پر، شکر کی. انسان کو اگر اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا انکشاف ہو جائے تو اس کی زبان پر ہمیشہ شکر رہے گا. چونکہ ہمارے لیے منکشف نہیں ہے کہ کیا کیا ملا ہے ہمیں، کیا کیا ملا، یا یہ کہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہونے کا. میں سرسی میں مجلس پڑھ رہا تھا. مجلس عام طور سے میری بڑی خاموش ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے اس میں بڑی داد و فریاد ہو گئی. تو ایک بڑے میاں مجلس کے بعد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا کیا پڑھا تم نے؟ ہمیں تو کچھ نہ پلے پڑا. تو فوراً ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ مشین بھول آئے تھے گھر پہ. ایک نعمت آپ کے پاس ہے سماعت کی جو ان کے پاس نہیں تھی. جب تک نہیں ہوتی ہے ہونے والی نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہم سن رہے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا احساس اسی وقت ہوگا جب چھن جائے گی. بھئی کیا کہہ رہے ہو؟ اب سن لیجئے ایک سچا واقعہ سن لیجئے. میرے ایک دوست تھے، اتفاق سے یہ بھی واقعہ سرسی کا ہے. جب بھی کوئی ذاکر ممبر پہ بیٹھتا ہے نا، حالانکہ ممبر پہ میں پہلی بار سنا رہا ہوں، ممبر پہ اس واقعے کو پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں، لیکن سچا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، سرسی میں ہی مجلس پڑھ رہے تھے. کبھی کبھی کچھ لوگ جب داد نہیں بھی دیتے ہیں نا تو نیچے سے کم چہرہ اچھا بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی. وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور نیچے سے وہ صاحب یوں کر کے دیکھ رہے تھے، پہلی لفظ سے لے کر آخری لفظ تک بالکل اسی طریقے سے دیکھتے رہے. اب یہ میرا دوست بیچارہ، سچا واقعہ ہے یہ، مفروضہ نہیں ہے، یہ بیچارہ میرا دوست ممبر پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے یار آج تو اس سے جھگڑا پکا ہے. یہ اترتے ہی کہے گا یہ بات کہاں سے پڑھ دی، وہ بات کہاں سے پڑھ دی، اب جھگڑا پکا ہے. اور کوٹ پینٹ سوٹڈ بوٹڈ کرنے کے ہم نے مجلس ختم. اچھا سب داد دے رہے ہیں؟ وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ چپ چاپ بالکل. کوئی بات بری لگ گئی، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ہم گئے جیسے ہی مجلس پڑھ کے امام باڑے سے نکلے، اس کے بعد پہنچے گھر. جب گھر گئے تو دیکھا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میں نے کہا لے بھائی آج تو پکا ہے، کام ہو گیا آج. اب وہ آئے، کہنے لگے وہیں بیٹھ گئے جہاں سب لوگ بیٹھے تھے ہمیں لے کے. اب میں منتظر ہوں کہ اب یہ بولیں تب بولیں، پھر میں آستینیں چڑھاؤں، میں بھی جواب دوں. اتنے میں جو بچہ چائے لے کے آیا تھا نا، اس نے ان کے کان میں کہا چاچا چائے پیو گے؟ کہنے کہ تب مجھے سمجھ میں آیا یہ بہرے تھے. چہرے پہ ریئیکشن اسی کے نہیں ہوتا جو بہرا ہوتا ہے. جو سننے والا ہوتا ہے وہ کم سے کم ریئیکشن ضرور دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ نعمت ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. اس دن ہو جائے گا جس دن چھن جائے گی، پھر اور کچھ نہیں مانگیں گے. بابو یہ آواز ٹھیک ہو جائے، بس سنائی دینے لگے. جس دن یہ بینائی رخصت ہو گئی نا، اس دن سے اور کچھ نہیں مانگیں گے. پالنے والے بھئی آنکھ ٹھیک ہو جاتی، باقی تو سب تیرا دیا ہوا ہے ہی. دیا ہوا پہلے بھی تھا، دیا ہوا پہلے بھی تھا، لیکن جب نعمت چھن گئی تب احساس ہوا. خدا کی قسم جب تک تمہارے پاس عزاداری جیسی نعمت ہے اس کی قدر کرو. جس دن تم نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دو گے خداوند عالم چھین لے گا. نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو مقدر کیا ہے. اسی سورہ واقعہ میں ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم کسی اور قوم کو بھی لا کر رکھ سکتے ہیں؟ اپنے اوپر ناز کر رہے ہو. جو کچھ ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، شکر ادا کرو. قوت گویائی ہے، کبھی شکر نہیں ادا کیا. حافظہ ہے، ارے میں نے تو ان کو سن رکھا ہے پہلے، کہیں کہاں سے یاد آ گیا. حافظہ کام کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، کام کر رہی ہے. دیکھیں میں بالکل بیسک باتیں کرتا ہوں، نکتے بازیوں کے چکر میں رہتا نہیں ہوں. بالکل بیسک باتیں، انہی بیسک باتوں کے احساس دلانے کو مجلس کہا جاتا ہے.
کہ جو چیزیں ہماری بالکل اولی ہیں میں ان کو یاد کروں نا. میرے پاس بینائی کی قوت ہے, میرے پاس گویائی کی قوت ہے. آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی سے کوئی ملنے گیا, اپنے زمانے کا مجتہد ملنے گیا. کہنے لگے کہ جیسے ہی ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا ماں دیکھو وہ تم آ گئے, اچھا ہوا, وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ وہ سر کو جانے لگے. آیت یاد نہیں آئی تو آنے والے نے یاد دلائی آیت. کہ حضور ہاں دیکھو وہ ہے نا, میں کہہ رہا تھا اس حدیث میں جو کہا گیا وہ کون سی حدیث تھی؟ حدیث نہیں یاد آئی, آیت نہیں یاد آئی, حدیث نہیں یاد آئی. پھر مسکرانے لگے آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی, پھر مسکرانے لگے. تو انہوں نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ کہا میں 80 سال کا ہو گیا ہوں, 80 سال تک یہ ذہانت اتنا کام کر رہی تھی کہ نہ کوئی آیت بھولتا تھا نہ حدیث بھولتا تھا. آج کیوں بھولا ہوں؟ کیونکہ 80 سال تک اس کا شکریہ نہیں ادا کیا. کہ پالنے والے اتنی اچھی نعمت دے رکھی تھی, جب کسی نعمت کا انسان شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے تو خدا وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے. تمہارا حافظہ کام کر رہا ہے, یہ کم نعمت ہے. تم یہیں فرش عزا پر آ کر بیٹھ رہے ہو, کہیں اور جا کر نہیں بیٹھ رہے ہو, یہ کم نعمت ہے. تم نے ایک بار حسین سے بیعت کر لیا تو پھر کسی ظالم کی بیعت نہیں کرتے ہو, یہ کم نعمت ہے. لوگوں نے پتہ نہیں کن کن ظالموں کے ہاتھوں پر بیعت کر رکھی ہے, تم نے نہیں کی ہے, یہ کم نعمت ہے. جو نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں. بہرحال اب سن لیجئے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, مجھے اس کے اوپر بھی بولنا ہے چونکہ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کوئی اگر اپنی حاجتیں لے کر آئے تو یہ بھی نعمت ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو میں صرف نعمتوں میں پھنسا ہوا ہوں, کون کون سی نعمتیں خدا نے دی ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا کن نعمتوں کا شکریہ ادا کریں؟ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. امام نے کہا کہ اگر ایک دن کا رزق تمہارے پاس ہے تو خدا کا شکریہ ادا کرو. مظفر نگر والوں سنو, امام کا قول ہے, مولوی کا نہیں. امام کہہ رہے ہیں اگر ایک دن کا رزق تمہارے پاس ہے, یعنی آج شام تک کی روٹی تمہارے پاس ہے, تو خدا کا شکر ادا کرو. میں نامدار عباس ایسا نہیں ہوں, میرے اکاؤنٹ میں جب تک 3-4 مہینے کا رزق نہیں آ جاتا نا مجھے بے چینی لگی رہتی ہے. ارے یار اگلے مہینے کی EMI بھی ہے اور یہ خرچہ بھی ہے اور یہ بچوں کی فیس بھی ہے اور یہ راشن بھی لانا ہے, مجھے ٹینشن ہوتی ہے. امام کہہ رہے کہاں ٹینشن لے رہے ہو, رات تک کا رزق ہے نا, ایک دن کا. خدا کی قسم شاید آپ منبر پہ پہلی بار یہ حدیث سن رہے ہوں. امام فرمانے ایک دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو, معبود میرے پاس ہے. بریکٹ میں سن لیجئے, تیسرے خلیفہ کا دور ہے, ابو ذر غفاری کے پاس ان کا غلام جاتا ہے اور جا کر 200 درہم دیتا ہے. کہا یہ لو خلیفہ صاحب نے دیا ہے. کہا کیوں؟ میرا رکا ہوا وظیفہ. کہا نا, انہوں نے اپنی طرف سے بخشش دی ہے. ابو ذر گئے گھر کے اندر, دسترخوان لے کر آئے. آج بھی ایران میں دسترخوان میں ہی روٹیاں ہوتی ہیں. دسترخوان لے کر آئے اور لا کے دکھایا. کہا میرے پاس 2 روٹی ہے, آج کا بھی رزق ہے اور کل کا بھی ہے. جس کو خدا نے 2 دن کا رزق دے رکھا ہو وہ اس طرح کے مالوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. لے جاؤ اسے یہاں سے, مجھے کوئی ضرورت نہیں, اس کو لے جاؤ, میرے پاس 2 دن کا رزق ہے. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ کے اکاؤنٹ میں جب تک رہے. یہ اور بات ہے کہ اکاؤنٹ میں رکھا رہتا ہم چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ارے مولانا اتنا چھوڑ کے مرے. اچھا چھوڑ کے مرے کیوں بھائی, لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں لے کر گئے؟ کہ مولانا یہ کوئی لے جانے والی دولت تھی, تو ایسی دولت کے پیچھے بھاگے کیوں جو لے جانے کے لائق نہیں تھی؟ کمانا وہی دولت چاہیے نا جو انسان لے کر جا سکے. ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ جو چھوڑ کے جانی ہے؟ حساب خدا امیروں والا لے گا, زندگی فقیروں کی طرح گزاری ہے. بیٹے عیش کر رہے ہیں جبکہ بیٹوں کا رزق بھی خدا نے دیا تھا. بیٹوں کا رزق ان کے تھرو آ جاتا, یہ سوچ رہے ہیں ہم نے کما کے دیا, تم کیا ہو. ہمارے نظریات بدلنے کی ضرورت ہے. نہیں بھائی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں. تمہارے ابا کیا چھوڑ کے مرے تھے؟ نہیں ہمارے ابا چھوڑ کے نہیں مرے, وہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا. اچھا تمہارے اندر اتنی محنت کرنے کی ہمت ہے, بچے کے اندر نہیں ہے.
تم بھول گئے کہ تمہیں بھی خدا نے دیا تھا، تمہارے بچوں کو بھی خدا دے گا۔ ہم خدا کو بھول گئے، اپنی محنت کو یاد رکھتے ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ خدا ہے ہی نہیں کہیں ہمارے یہاں محنتوں میں۔ مولانا بڑی مشکل سے کھڑا کیا۔ کیسی مشکل؟ کیسی مشکل؟ ارے بچوں کو پڑھایا تب جا کے بچوں کو نوکری لگی ہے۔ تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچے پڑھیں گے تب نوکری ملے گی، یہ تم نے سوچا تھا۔ وہ علم کس کام کا جو مادیات کے لیے ہو؟ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ علم کس کام کا جو مادیات کے لیے ہو؟ علم روح کی غذا ہے، پیٹ کی غذا نہیں ہے۔ جب جب علم کو روح کی غذا نہیں بنایا گیا، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ رزق پڑھے لکھوں کو ملتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کے لیے تو اور بھی غلط فہمی ہے۔ آپ کے یہاں تو چائے والا پردھان منتری ہے، آپ کے لیے تو اور بڑی غلط فہمی ہے۔ اس نے MBBS کو 1.25 کروڑ کا کر دیا ہے۔ کر لو، پڑھ لو۔ پڑھائے گا بھائی جو پڑھا لکھا ہو، جو خود پڑھا لکھا نہیں ہوگا نا وہ پڑھائے گا بھی نہیں۔ مگر میں یہاں پر دوسری بات عرض کر رہا ہوں، رزق کا تعلق بہرحال اس سے نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں ایک دن کا رزق ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ مولا کل کیا ہوگا؟ کہ کل جو زندہ رکھتا ہے وہی رزق دینا بھی جانتا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ کس کو کل زندہ رہنا ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے مجھ میں ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، میں کیسے اٹھا دوں؟ یہی مظفر نگر کی ندی والا کی 2 سال پہلے کی مجلس پڑھ کے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ، بچ گیا۔ کسے کیا پتا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ مجھے کل زندہ رہنا ہے؟ اچھا یہ پتا نہیں ہے کہ کل زندہ رہنا ہے، کل کے رزق کی فکر بڑی ہے۔ جو زندہ رکھنا جانتا ہے وہ رزق دینا بھی جانتا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں ایک دن کا رزق ہے، خدا کی قسم نظریات بدلیں۔ آپ امام حسین کے فرش پہ بیٹھتے ہیں، ہنگامہ آرائی کر کے چلے جانا اور ہوتا ہے، بیدار کرنا اور ہوتا ہے۔ ہم امام حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو مجلسیں ہیں نا، آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جب کبھی تم مجلس میں جاؤ اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کہو کربلا میں خیمہ حسین میں جا رہے ہیں۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین میں آنے کے بعد صرف آپ کا پیٹ نہیں بھرا جاتا، روح کی غذائیں دی جاتی ہیں، روح کی غذائیں دی جاتی ہیں۔ ایک دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ۔ پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے رزق۔ ایک چیز خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ایک کی ذمہ داری ہم کو دی ہے۔ پھر سے بولوں، ایک ہے عمل اور ایک ہے رزق۔ ایک ذمہ داری اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور ایک ہمیں دی ہے۔ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، آپ اشارہ میرا سمجھ گئے۔ ہم پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، اور جو ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ہمیں اس نے کہا عمل کرنے کے لیے، تم اپنا عمل کرو۔ تم سوچ رہے ہو کہ محنتوں سے تم اپنا رزق زیادہ کر لو گے؟ تم سوچ رہے ہو کہ نہیں ہارڈ ورک کریں گے تو رزق زیادہ ہو جائے گا۔ قلب سعدی صاحب ہمیشہ مرحوم ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، بہت اچھی بات کہتے تھے۔ حکیم صاحب آئیے ادھر، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بڑی اچھی بات کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اگر محنت کرنے سے رزق زیادہ ہوتا، ہارڈ ورک کرنے سے رزق زیادہ ہوتا تو سب سے زیادہ پیسہ مزدوروں کے پاس ہوتا۔ ان سے زیادہ ہارڈ ورک کون کرتا ہے بھائی؟ رزق معین ہو چکا ہے، آپ اپنے حصے کی محنت کریں، آپ کا رزق آپ کو مل جائے گا۔ مارے نہ پھریں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام
بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ لے کر جائیں۔ امام فرماتے ہیں لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض، جس رزق کو کی ضمانت لی جا چکی ہے، مضمون، میم زواد میم واو نون، ضمانت۔ امام فرماتے ہیں جس رزق کی تمہارے لیے ضمانت لی جا چکی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اتنے مارے مت پھرو کہ جو عمل تمہارے پر واجب قرار دیا اس کو چھوڑ دو۔ میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں صاحب آپ دوپہر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مولانا کیا کریں، دوپہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس وقت آفس میں رہتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کے لیے واجب چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا۔ امام کہتے ہیں نا یہ تو خدا اس کو دے دیتا۔ کوئی اگر واجب ادا کرنے کے لیے اپنے رزق کو چھوڑ دے گا نا تو خدا اس کا رزق خود بخود اس کے گھر پہ پہنچا دے گا، اور نہ پہنچاتا نا تو تمہارے یہاں کے مولوی بھوکے مر جاتے، کیونکہ تم تو اتنا دیتے ہو کہ مولوی بچے کی فیس ہی جمع کرتے تو بہت بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، رزق کی ذمہ داری اس کی ہے۔ میں تو اس منبر پہ بیٹھنے والوں سے یہ کہتا ہوں، میرا جھگڑا یہی ہے، میں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، دوسروں سے چھوڑ دو کہ تم کیوں مانگ رہے ہو، تم کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہو، کسی مجلس کا تبرک تم کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہو؟ جس نے عام لوگوں کے لیے تبرک خود ڈیسائیڈ کیا ہے اسے ہی ڈیسائیڈ کرنے دو نا کہ ذاکر کے لیے اس نے کیا تبرک رکھا ہے، اسے ہی ڈیسائیڈ کرنے دو۔ تم کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہو؟ تمہارے ڈیسائیڈ کرنے سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تمہارے ڈیسائیڈ کرنے سے تمہارا ثواب کم ہو جائے گا، تمہارا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ تم ایک قربت کی نیت سے اگر منبر پہ بیٹھو گے، قربتاً اللہ کی نیت سے بیٹھو گے تو یقین جانو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دونوں جگہ کا فائدہ ہوگا۔ چھوڑو نا، تم چھوڑو، جو جیسا عمل کر رہا اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ، ایک دن کا رزق اگر ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ دوسرا حصہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نے کہا اگر صحت مند ہو تو خدا کا شکر ادا کرو۔ خدایا بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ اگر صحت مند ہو تو خدا کا شکر ادا کرو۔ پہلی بڑی نعمت جس کا شکر ادا کرنا تھا وہ کیا تھا؟ ایک دن کا رزق۔ دوسری بڑی نعمت جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ ہے صحت۔ پچھمی اتر پردیش میں چونکہ بہار سے ہوں، پورے ہندوستان میں گھومتا رہتا ہوں، سب سے زیادہ برا کھانا جو ہے وہ ساؤتھ کا اور گجرات کا ہوتا ہے، سب سے اچھا کھانا پچھمی اتر پردیش کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بیلٹ جو ہے ماشاءاللہ، مظفر نگر، بریلی، مراد آباد، یہ سارے علاقہ جو ہے، میرٹھ، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذائقے میں سب سے اچھا کھانا یہاں بنتا ہے۔ آپ نے بہت پیسہ کما لیا، بہت پیسہ کما لیا، اتنا کما لیا کہ آپ نے جتنی لمبی مسجد میں صف نہیں ہوتی اتنا لمبا دسترخوان بچھا لیا، اور طرح طرح کی غذائیں آپ نے چن دیں۔ بہت غور سے سنیے گا، طرح طرح کی، گوشت کے تو 4 آئٹم تھے، سمجھے آپ؟ بریانی کم سے کم 3 طرح کی تھی، اور روسٹڈ ہو تو لیجئے، فرائی ہو تو لیجئے، اور سویٹ ڈشز ہو تو لیجئے، ٹھیک ہے، سب آپ نے سجا دیا۔ بیٹھنا چاہ ہی رہے تھے کہ آپ کو کچھ حرارت سی محسوس ہوئی، گئے جا کے چیک کرایا تو پرانا والا کورونا نکلا، جس میں منہ کا مزہ چلا جاتا تھا، یاد ہے نا، وہ والا کورونا نکلا۔ اب جو بیٹھے تو پیسے لگا کے ڈشز تو اکٹھا کر لی، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ امام کی حدیث ذہن میں رکھنا، مزہ نہیں آ رہا، یار یہ مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میں نے پیسے خرچ کر کے اتنی اچھی اچھی ڈشز بنوائی ہیں، مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امام نے کیا کہا تھا؟ خدا کا شکر ادا کرو اگر
صحت ہو، تم سمجھ رہے تھے پیسے سے مزہ خرید لیں گے، اس نے مزہ صحت میں رکھا ہے۔ اس نے تمہارے دسترخوان میں مزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ تم کو لگ رہا تھا کہ نہیں پیسے اکٹھا کریں گے، خرچ کریں گے، دسترخوان بچھوائیں گے تو مزہ آ جائے گا، نہ، مزہ صحت میں ہے۔ اور جن کے پاس یہ صحت ہوتی ہے نا، انہیں نمک روٹی میں بھی مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انہیں اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ تم کو لگ رہا تھا کہ یہ مزہ کا کانسیپٹ ہی الگ ہے، ہر آدمی کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا، مزے کے لیے، اسے آپ مزے میں بھی رکھیں اور سکون میں بھی رکھیں۔ ہمیں نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے اور اہل بیت کو نماز میں سکون ملتا ہے۔ ان کا مزہ ہی یہی ہے، ان کا مزہ ہی یہی ہے۔ ہمارا مزہ الگ ہے، ہم اپنے اپنے حساب سے مزے کو ڈیفائن کرتے رہتے ہیں۔ مزہ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کا الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا۔ آپ کو پان میں مزہ آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ ان کو سگریٹ میں مزہ آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ یعنی مزے کی ڈیفینیشن سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ اس کو مزہ قرار دیا جائے جسے اہل بیت نے مزہ قرار دیا۔ رسول خدا کہتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا مزہ نماز میں ہے۔ پتہ نہیں ہم اسی کے علاوہ ہر چیز میں مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے لطف آتا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں کہ لطف آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شخص تھا، وہ مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب وہ فقیری اتنی تھی کہ اس کے جوتے کا تلا گھس گیا تھا، جوتے کا تلا گھس گیا تھا۔ اب وہ راستے بھر خدا سے لڑتا ہوا جا رہا تھا، معبود یہ کون سی بات ہوئی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، جماعت سے پڑھتا ہوں، ایک وقت کی جماعت نہیں چھوٹتی، پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ایک جوتا خرید سکوں، جوتا گھسا ہوا، تلا گھسا ہوا، کنکر چبھ رہے ہیں۔ مسجد پہنچا، نماز پڑھی، جیسے ہی نماز تمام ہوئی کیا دیکھتا ہے، اس کے سامنے والی صف میں ایک ایسا شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے جس کا پیر گھٹنے سے کٹا ہوا ہے۔ کہا معبود میں جوتے کے لیے لڑ رہا ہوں، تیرا شکر تو وہ بھی ادا کر رہے ہیں جن کے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے خدا سے جھگڑا ہوتا ہے۔ خدا سے جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا جس دن تم اپنے پاس رہنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیسری نعمت، دیکھیے میں جس انداز سے پڑھتا ہوں اس انداز سے تو میں بہت دیر تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج محدودیت ہے، ٹھیک ہے؟ نہ میں کوشش کرتا ہوں نہ تھکاؤں نہ خود تھکوں، ٹھیک ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ تھکنے سے فائدہ نہ تھکانے سے فائدہ۔ امام نے فرمایا تیسری نعمت جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ محبت ہے، ولایت کے لفظ نہیں ہے اس حدیث میں، محبت ہے، کیونکہ ولایت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جو واقعی اہل بیت سے جڑا ہے اس کے پاس اگر ولایت نہ بھی ہو تو محبت ضرور ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہی ہوتا ہے حکومت۔ پھر سے بولوں، ولایت کا مطلب ہوتا ہے حکومت، ولی کا مطلب ہوتا ہے حاکم۔ میں آج مظفر نگر میں جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں ان کو ولی کا مطلب سمجھا دوں، ولایت کا مطلب سمجھا دوں، میری مجلس مکمل ہو گئی۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے حاکم، ولایت کا مطلب ہوتا ہے حکومت، اور مولائی کا مطلب ہوتا ہے جو علی کے حکم کے ماتحت ہو، جو علی کے حکم کے ماتحت ہو وہ مولائی ہوتا ہے۔ شال ڈالنے سے مولائی نہیں ہوتا، نعرے لگانے سے مولائی نہیں ہوتا، شعر پڑھنے سے مولائی نہیں ہوتا، مجلسوں میں جان پیٹنے سے مولائی نہیں ہوتا۔ مولائی کا مطلب ہوتا ہے علی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کو مولائی کہتے ہیں، کیونکہ علی اس کی زندگی میں حاکم ہے۔
وہ دیکھتا ہے تو علی کے اشارے پر، وہ بولتا ہے تو علی کے اشارے پر، وہ سنتا ہے تو علی کے اشارے پر، وہ زندگی گزارتا ہے تو علی کے اشارے پر۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، خود کو مولائی کہہ رہے ہیں، نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، خود کو مولائی کہہ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، خود کو مولائی کہہ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، خود کو مولائی کہہ رہے ہیں۔ یہ مولائی، اس کا مولا شیطان تو ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم علی کو اپنا مولا بتا رہے ہو؟ علی کے مولا ہونے کا مطلب علی تمہاری زندگی میں حاکم ہے، علی کی حکومت چلتی ہے تمہارے گھر میں، علی کی حکومت چلتی ہے تمہارے جسم پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہاری زبان پر۔ مولائی کا مطلب یہ ہوتا ہے، دعوے داری نہیں ہوتی ہے، دعوے داری نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کا حاجتیں لے کر آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کوئی بھی آئے، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مومن حاجت لے کر آئے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے، ایکس وائی زیڈ، اگر ضرورت مند ہے اور تمہارے دروازے پر آیا ہے تو مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب مت دیکھنا، مدد کرو۔ تم حسین والے ہو، تم علی والے ہو، مدد کرو۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا۔ صرف ایک تاریخی واقعہ اور یہیں سے انشاءاللہ ربط مسائب، تاکہ میں جوڑ سکوں آپ کو کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، مرجعیت کا پہاڑ۔ دو لوگ مرجع وقت میں ایسے ہوئے ہیں، ایک آیت اللہ برجردی اور ایک آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، کہ جس وقت مر جاتے تو کوئی آس پاس بھی ان کے علم کے نہیں تھا، کوئی آس پاس بھی نہیں تھا، علم کا پہاڑ۔ ان کے پاس ایک شخص گیا اپنے خمس کی رقم لے کر، 1000 عراقی دینار۔ اس وقت میں نے اپنے استاد سے پوچھا، اس زمانے جس زمانے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رہتے تھے، اس زمانے 1000 عراقی دینار کی قیمت کیا ہوتی ہوگی؟ انہوں نے کہا کم سے کم 7-8 گھر آ جائیں گے۔ 7-8 گھر خریدے جا سکتے تھے اس وقت۔ کتنی بڑی ہے، یعنی آج کی ڈیٹ میں 1-1.5 کروڑ روپیہ کم سے کم اس کا خمس نکلا تھا۔ وہ لے کر گیا آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس۔ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارے ہاں رضا قدر بھائی کو بھی احساس ہوگا، مول صاحب کو بھی احساس ہوگا، لوگ خمس نکالتے ہیں نا تو سب سے پہلے مول صاحب کو فون کرتے ہیں، وہ مول صاحب وہ مسجد میں پنکھا لگوا دیں۔ کہیے بھیا اپنے پیسے سے کاہے نہیں لگوا رہے ہو، خمس کے پیسے سے کاہے لگوا رہے ہو؟ نہیں، تاکہ معاشرے کو بتا سکیں کہ رضوی صاحب نے لگایا، انہیں پتا تو چلے، اس کو پتا خمس کے پیسے سے لگوایا۔ مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مجھے ایک صاحب نے فون کیا تھا، اکثر لوگ فون کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹیکس دیتے ہو گورنمنٹ کو؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر اپنے سامنے کی گلی بھی خود ہی بنوا لینا، گورنمنٹ کو کیوں پیسے دیتے ہو کہ گورنمنٹ کو دو اور پھر وہ تمہارے ٹیکس کے پیسے سے گلی بنوائے؟ بھیا نکال رہے ہو ایک چیز تو جس سنستھا کو دے رہے ہو اس کو سوچنے دو نا کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے۔ نکال رہے ہو تو خود ہی خرچ بھی کرنا ہے۔ خمس نکالا تو جہاں پر اس کا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ادارہ نہیں ہے، ہاں ببانگے دوحل میں کہہ سکتا ہوں میں خمس لیتا ہی نہیں، لوگ دیتے ہیں تب بھی نہیں لیتا، ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ یہاں جا کے دے آؤ، تو جو اس کی جگہ ہے وہاں جا کے دو۔ وہ بیچارہ ویسا ہی تھا، اس نے سیدھے اپنے مرجع کو لے جا کے دے دیا تو اس میں 200 روپے کم تھے، 200 دینار اس میں کم تھے۔ اس نے کہا کہ حضور ایک یہودی ہے جو میرا پارٹنر تھا، اس نے ابھی واپس نہیں کیے ہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس نے کہا کہ جب ہوں گے تو میں دے دوں گا، تو پھر میں وہ آپ کو لا کر دے دوں گا۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ واقعی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں یا صرف کہہ رہا؟ کہا نہیں، واقعی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور بہت ہی درماندہ ہو گیا ہے۔ تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہا یہ 800 دینار بھی اٹھاؤ اور جا کر اس کو دے آؤ۔ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، اس لیے میں بار بار، میں نے پہلے بتا دیا کتنا بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس سے کہنا وہ 200 معاف، اور یہ 800 دیا ہو۔ یہ بیچارہ بہت ہی ٹپیکل مومن
خمس نکالتا تھا، فوراً مرجع کو مشورہ دینے لگا، حضور یہودی ہے، تو کہنے لگے تم مرجع ہو یا ہم مرجع ہیں؟ ہمیں بتاؤ گے کہ یہودی ہے کہ مسلمان ہے؟ جب ہم دے رہے ہیں تو جا کر دے آؤ، حساب مجھے دینا ہے قیامت میں، خدا کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ یہ جو لوگ آج کل النگی ملنگی ٹلنگی گھوم رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مراجے نے جو ہے وہ اپنا کھانے پینے کا سسٹم بنایا ہوا ہے، ارے مراجے صرف اپنی قوم کو نہیں غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں، کہا جا کے دے آؤ۔ اب یہ اٹھا بیچارہ، اور اٹھاؤ جیسے ہی اس کے دروازے پر گیا یہودی کے، وہ یہودی بیچارہ گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، اتنا مقروض ہو چکا تھا۔ وہ جیسے دق الباب کیا، بیٹی نے دیکھا، اندر جا کے بتایا کہ بھئی آئے ہیں، تو کہا منع کر دو، ہیں نہیں۔ تو اس کو بھی تو پتا تھا، اس نے کہا نہیں، ان سے کہو لینے نہیں آئے ہیں، دینے آئے ہیں۔ تو جو نہیں تھے وہ پھر ہو گئے، اب ہیں۔ وہ دروازے پر آیا، کہنے لگا آؤ بیٹھے، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہا آؤ چلو۔ گئے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، 800 دینار اس کے سامنے رکھا، کہا دیکھو 200 کا جو میں مقروض ہوں وہ تو ہو گئے معاف۔ تو اس کی آنکھیں پہلے ہی چمک گئیں۔ کہا یہ 800 تمہیں میرے مرجع نے دیے ہیں۔ کہا وہ سوچنے لگا کہ یہ مرجع کون ہے؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ کون ہے یہ؟ کہا دیکھو ہم ایک شیعہ اثنا عشری ہیں، اور ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مجتہد ہوتا ہے جس کی ہم تقلید میں ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ایک شرعی ٹیکس بھی نکالتے ہیں جو اس کو جا کر دیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے جہاں اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ سسٹم سمجھیے اجتہاد کا، سسٹم سمجھیے مرجعیت کا۔ کسی کو اگر کوئی مرجعیت کو سمجھانا ہوگا تو اسے امامت کو بھی سمجھانا ہوگا، امامت سمجھائے گا تو نبوت کو بھی سمجھانا ہوگا، نبوت سمجھائے گا تو توحید کو بھی سمجھانا ہوگا۔ اس نے سمجھایا تھا صرف مرجعیت۔ کہا یہ نائب کس کے ہیں؟ کہا اس امام کے جو غیبت میں ہے۔ تو امامت بھی سمجھا دی گئی۔ امام کون ہے؟ کہا یہ نبی کے وصی ہیں۔ نبوت بھی سمجھا دی گئی۔ کہا بھیا دیکھو جو کام تمہارے یہاں کے مرجع نے کیا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کسی کامن مین کا کام نہیں ہے، یہ کام نبیوں کا ہے جو تمہارا مرجع کر رہا ہے۔ تو اس نے 800 دینار اٹھائے، کہا مجھے پہلے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر میں اس کو خرچ کروں گا۔ اب وہ لے کر آیا، مرجع کے سامنے بیٹھے، کہا حضور یہی تھا جس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اب اس نے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی سے پورا سسٹم سمجھا کہ یہ سسٹم کیا ہے جو آپ کے مذہب والوں کو ہی نہیں غیروں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ دیکھو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، منبر پر بیٹھ کر چیخنا آسان ہے، امام حسین کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے ہے۔ چلا کر آپ کان میں ٹھوستے ہیں، کردار سے آپ دلوں میں اتارتے ہیں، دلوں میں اتارنا کام ہے۔ اس نے پورا سسٹم سمجھا، کہا خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی جو یہ مرجعیت ہے یہ نبیوں کا کام کر رہی ہے۔ اگر اس وقت موسیٰ ہوتے تو جو کام موسیٰ کر رہے ہوتے وہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پیسوں کو میں خرچ بعد میں کروں گا، میرا ہاتھ لے لیجئے، مجھے کلمہ پہلے پڑھوا دیجئے۔ میں اس اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں جو ایک یہودی کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ ان حوائجن، اب کتنی بڑی نعمت تھی، لوگوں کی حاجتیں کتنی بڑی نعمت تھی، اتنی ہی بڑی نعمت تھی کہ ایک یہودی کو مسلمان کر دیا۔ تم سمجھ رہے تھے مصیبت ہے، نہیں، سوشل ورک دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بس قربانی دینی پڑتی ہے، خود بھوکے رہنا پڑتا ہے، اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دے دینا پڑتا ہے، تب جا کر ان قربانیوں کے بعد تب جا کر دین پہنچتا ہے، ان قربانیوں کے بعد دین پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی امام حسین کا سفر ہے۔ اور امام حسین کے، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ امام حسین کی رخصت ان کی ماں سننا چاہتی ہیں۔ ایک رخصت آپ نے کل سنی تھی، ایک رخصت آج سن لیجئے۔
امام حسین کربلا میں بھی رخصت ہوئے ہیں، لیکن روز عاشور سے پہلے ایک بار شب عاشور میں امام رخصت ہوئے ہیں۔ معلوم ہے کیسے؟ امام گھر میں جتنی بھی بیبیاں ہیں ایک ایک کے خیمے میں گئے، ایک ایک کے خیمے میں گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی بیوی کیا کر رہی ہے۔ بس 2 لمحے کی زحمت ہے، میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا۔ ہر ایک بیوی کے خیمے میں گئے، پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ زینب ہیں، دونوں بچے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہیں اور وصیتیں کر رہی ہیں، بچوں لڑتے لڑتے اگر کبھی فرات کے کنارے چلے جانا تو خبردار پانی نہ پینا، ورنہ یہ ماں اپنا دودھ نہ بخشے گی۔ امام حسین کے دل کو ڈھارس ہوئی، ہاں زینب مطمئن ہے، آگے بڑھے، دیکھا کہ لیلا اپنے بیٹے کے بالوں کو سنوار رہی ہے، کہا کل قربانی میں دیر نہ کرنا۔ لیلا سجدہ شکر میں ہے، سجدہ شکر ادا کر رہی ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا ہے جو میرے حسین پر قربان ہوگا۔ آگے بڑھے، صرف 1-2 منظر سن لو، آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک بھتیجا ہے حسین کا، اس کی ماں قاسم کو سامنے بٹھا کر وصیتیں کر رہی ہے۔ سنو گے جذبات، سنو گے کیا کہا قاسم کی ماں نے؟ کہا بیٹا مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان جنگ میں جاتے وقت اپنے قدم پیچھے کھینچ لو، بیٹا آگے بڑھ کر حملہ کرنا، خبردار قدم پیچھے نہ کھینچنا۔ تو کہتا ہے اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا مجھے ڈر ہے اگر تم نے قدم کھینچ لیا نا، کوئی تمہیں بابا کو کچھ نہیں کہے گا، سب کہیں گے کنیز کا بیٹا تھا، کنیز کا بیٹا تھا، اس لیے ماں کا اثر آ گیا ہے۔ کہا بیٹا مجھ کنیز کو سب کہیں گے، اس لیے آگے بڑھ کر حملہ کرنا۔ کسی بھی خیمے سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس آخری فقرہ سن لو، میں نے مجلس ختم کی۔ ایک خیمہ ایسا تھا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، حسین تڑپ گئے۔ زینب کے خیمے سے رونے کی آواز نہیں آئی، ام لیلا کے خیمے سے رونے کی آواز نہیں آئی، ام فروا کے خیمے سے رونے کی آواز نہیں آئی۔ یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہاں سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ جیسے ہی پردہ ہٹایا کیا دیکھا؟ رباب ہیں جو اپنے علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ امام خیمے کے اندر گئے، کہا رباب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے آقا سب کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، ان بیویوں کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ میرے پاس ایک بیٹی ہے جو جنگ لڑ نہیں سکتی، میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ میں اسے لباس جنگ بھی نہیں پہنا سکتی، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ حسین نے کہا اے رباب گھبرانا نہیں، تمہارا بیٹا ایسی جنگ کرے گا کہ قیامت تک کربلا کی تاریخ لکھنے والے ہر مجاہد کی جنگ کو بھول سکتے ہیں، علی اصغر کی جنگ کو نہیں بھول سکتے۔ میرا ششماہا آگے بڑھ کر 3 بھال کا تیر اپنے گردن پر لے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود اس مجلس کا ثواب جن مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کی روح کو ایصال فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین فہمی کا شعور بیدار فرما۔ معبود تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔